روافظ اور بعض نادان اور بعض جانتے بوجھتے انجان بننے والے نام نہاد سنیوں کے محبوب آغا جواد نقوی صاحب کا طریقہ واردات۔ آپ لوگ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت علی سے مدد کیوں مانگتے؟ یہ بھی اسی طرح کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ سنا ہے کہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، یہ بھی ایسا ہی ہے کہ سنا ہے کہ آپ مائنڈ نہ کیجیے کہ میں بیسیکلی یہ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں بالکل ہمارے لوگوں کو غلط فہمی موجود ہے۔ جی بالکل، تاکہ کلیئر ہو کہ میرے سامنے ایک شیعہ عالم بیٹھے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ یہ غلط فہمی موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ شیعہ نعوذ باللہ علی علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن جواد نقوی صاحب اور ان کے گروہوں کو، ان کے پروگراموں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف ان ہستیوں سے نہیں مانگتے، بلکہ ان کے ناموں کی طرف منسوب گھوڑوں کو بھی اپنے لیے مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ شیعہ نعوذ باللہ علی علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں۔ نادی علی مظہر العجائب، عجائب خدا کے جلوہ بردار علی بن ابی طالب کو ذرا پکارو تو صحیح۔ تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ شیعہ فقیہ آیت اللہ دوزدوزانی کہتے ہیں کہ دعائے ناد علی صغیرہ کا کوئی معتبر ماخذ نہیں ہے، اس کے باوجود اس دعا کی شرح میں کئی کتابیں لکھی گئی۔ ان کی یہ دعا جس کا ان کے بقول کوئی معتبر ماخذ نہیں، اسی کو لے کر ان کے مشہور ذاکر اور مشہور علامہ طالب جوہری کتنی لمبی لمبی چھوڑ گئے، ذرا سنیے جوہری صاحب کو۔ دیکھو تاریخوں میں، اور پھر جملہ کہہ رہا ہوں، نہ ملے گی ریوان تھام لینا میرا۔ 40ویں دن رسول نے صبح کی نماز پڑھی، اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگار خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، مالک تو خیبر کی فتح کو آسان بنا دے۔ پھر کہہ رہا ہوں، یہ بچے سنے، بزرگ تو جانتے ہیں۔ صبح کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کیے اور کہا مالک خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، تو خیبر کی فتح کو آسان بنا دے۔ نبی کا جملہ ختم ہوا اور وہ حکم آیا نادی علی جن، بولا علی کو، بولا علی کو، وہ تیری مدد کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ انسان کا کسی گروہ، کسی فرقے سے بھی تعلق ہو، اگر اس کے اندر انصاف کا مادہ موجود ہے تو وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتا ہے، بلکہ بعض دفعہ اپنی غلطیوں کی، اپنی گمراہیوں کی اصلاح کر کے ایسا انسان ہدایت تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جب انسان ضد پر اتر آئے تو ہدایت کی بجائے گمراہی ہی اس کی منزل ٹھہرتی ہے۔ گمراہی پر قائم اور بضد رہنے کا ایک انداز تو یہ ہے کہ گمراہی کو عین ہدایت ثابت کرنے کی کوشش کرے، اور دوسرا انداز یہ کہ گمراہی کو گمراہی قرار دے، لیکن اس گمراہی پر باقی رہتے ہوئے یہ پروپیگنڈا کرے کہ میں تو گمراہی پر نہیں ہوں بلکہ عین ہدایت پر ہوں۔ روافظ اور بعض نادان اور بعض جانتے بوجھتے انجان بننے والے نام نہاد سنیوں کے محبوب آغا جواد نقوی صاحب کا طریقہ واردات بھی یہ دوسرا ہے۔ اپنے گروہ میں موجود باطل عقائد و نظریات کے بارے میں یہی یقین دلوانے کی ناکام و نامراد کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے، حالانکہ وہ باتیں، وہ عقائد ان کی گروہ کی بنیادی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آئیے ذرا پہلے آپ کو آغا جواد نقوی صاحب کا یہ بیان سنائیں۔ آپ لوگ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت علی سے مدد کیوں مانگتے؟
یہ بھی اسی طرح کی بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سنا ہے کہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے. یہ بھی ایسا ہی ہے کہ سنا ہے کہ آپ مائنڈ نہ کیجیے کہ میں بیسیکلی یہ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں بالکل ہمارے لوگوں کو غلط فہمی موجود ہے. جی بالکل, تاکہ کلیئر ہو کہ میرے سامنے ایک شیعہ عالم بیٹھے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے. یہ غلط فہمی موجود ہے. ٹھیک ہے کہ شیعہ نعوذ باللہ علی علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں, یا ان سے مانگتے ہیں, یا ان کی عبادت کرتے ہیں. نقوی صاحب نے یہاں اپنے فرقے کے بارے میں 2 غلط فہمیوں کی بات کی ہے. نمبر 1 کہ ان کے مذہب کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے, اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو اللہ مانتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں. رب کی توفیق سے ہم دونوں معاملات پر وضاحت کریں گے, لیکن چونکہ اسلام میں سب سے بڑھ کر مقام عقیدہ توحید کا ہے, تو ہم پہلی اس غلط فہمی کو دور کر لیں. عقیدہ توحید کے حوالے سے ان کے اس اعتراض کا ہم جواب دے دیں, پھر انشاءاللہ صحابہ والی بات کی طرف بھی آئیں گے. تو آئیے پہلے اس کی طرف کہ کیا یہ لوگ یا ان کے فرقے والے سیدنا علی سے مدد نہیں مانگتے, سیدنا علی سے دعائیں نہیں مانگتے؟ حالانکہ یہ دعا تو عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا ہی عبادت ہے, اور یہ بہترین عبادت ہے. جس کے دماغ میں عقل نام کی کوئی چیز باقی ہے, وہ جب اس گروہ کی جلوسوں کو دیکھتا ہے, مجالس کو دیکھتا ہے, یا ان کا واسطہ ان کے ساتھ پڑتا ہے, تو وہ نقوی صاحب کی یہ بات کو اپنے دماغ میں رکھے تو حیران رہ جائے گا کہ انہوں نے کھلی ہوئی حقیقت کا انکار کیا ہے. جی ہاں, ان کے ہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما سے مدد مانگی جاتی ہے. سیدنا علی, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی عظیم ہستی ہیں. ان کا مقام بڑا بلند ہے. یہ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں. یہ اللہ کے ہاں بڑی عظمت والی, شان رکھنے والی ہستی ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. مومن اور منافق کے درمیان اگر فرق ہے تو حب علی ہے. مومن سیدنا علی سے محبت کرتا ہے اور منافق علی سے بغض رکھتا ہے. حسنین کریمین کا کیا کہنا کہ ان کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, یہ سید ہیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا کہنا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں, جن کی چال کو دیکھ کر ہماری ماں کہا کرتی تھی, مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ چلنے میں جتنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے, کسی اور کی چال ڈھال ایسی نہیں. جس کے آنے پر آقا اپنی بیٹی کے ماتھے کو چوما کرتے تھے, اپنے مقام کو خالی کر کے اپنی لخت جگر کو وہاں بٹھایا کرتے تھے. ان کی عظمتوں کے کیا کہنے, یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. لیکن یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. علی, فاطمہ, حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین سب اللہ کے بندے ہیں. ان سے دعائیں نہیں مانگی جا سکتی, ان کو مقام الوہیت پر, مقام ربوبیت پہ فائز نہیں کیا جا سکتا, ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی, بلکہ ان کے راستے پہ چلتے ہوئے دعائیں صرف اللہ سے مانگی جائیں گی. مشکلوں میں, مصیبتوں میں, تکلیفوں میں صرف اللہ کو پکارا جائے گا. لیکن جواد نقوی صاحب اور ان کے گروہوں کو, ان کے پروگراموں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف ان ہستیوں سے نہیں مانگتے, بلکہ ان کے ناموں کی طرف منسوب گھوڑوں کو بھی اپنے لیے مشکل کشا سمجھتے ہیں. اور ایسے مناظر کی یہ ویڈیو خود اپنے چینل سے شیئر بھی کرتے ہیں. اگر نقوی صاحب کبوتر کی طرح آنکھیں موند لینے سے یہ سمجھ جائیں کہ خطرہ ٹل گیا اور اپنی زبان سے یہ کہیں کہ ایسا نہیں, تو آپ ہی بتائیے یہ سری جھوٹ, مکر و فریب, دجل و دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ انصاف کہاں ہے؟ ہم ان کی اس طرح کی کتابیں اور تقریریں دکھانا شروع کریں جو اللہ کے فضل و کرم سے وقتاً فوقتاً دکھاتے رہتے ہیں, تو یہ سلسلہ
بیان کا یہ معاملہ کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو سکتا ہے. ہم بغیر ثبوت کے بات بھی نہیں کرتے، تو آپ کو آئیے تھوڑا سا ثبوت بھی دکھا دیں. نعت علی کے نام سے ان کے ہاں ایک دعا بڑی مشہور ہے، ہر رافضی کی زبان پر یہ ترانہ رہتا ہے. آپ بھی دیکھ لیں اس دعا کو بما ترجمہ. اس نعت علی کے بارے میں وکی شیعہ میں لکھا ہے، علامہ مجلسی نے اس دعا کو بحار الانوار میں نقل کیا ہے، لیکن اس کے ماخذ کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا. شیعہ فقیہ آیت اللہ دزدزانی کہتے ہیں کہ دعائے نعت علی صغیرہ کا کوئی معتبر ماخذ نہیں ہے. اس کے باوجود اس دعا کی شرح میں کئی کتابیں لکھی گئی. ویسے تو شیعہ کا ماخذ و مصدر علمی دنیا میں کسی مضبوط بنیاد پر نہیں ہے، پھر اس دعا کا خود ان کے بقول کوئی معتبر ماخذ نہیں. اندازہ لگائیے کس درجے کی بے ثبوت بات ہے یہ، اور پھر ان لوگوں کی بے علمی، جہالت اور علم سے دوری کی کیفیت کیسی ہے کہ جو چیز ثابت ہی نہیں اس میں ان کو اتنی دلچسپی ہے کہ کئی شروحات اس میں لکھی. ان کی یہ دعا ہے کیا؟ آئیے انہی کی شیئر کردہ ایک پوسٹ میں ترجمے کے ساتھ دیکھ لیں. نادی علی مظہر العجائب، عجائب خدا کے جلوہ بردار علی بن ابی طالب کو ذرا پکارو تو صحیح. تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. تم مصیبتوں میں، غموں میں، دکھوں میں علی کو پکارو. ہر مصیبت اور ہر بلا کے اندر علی کو اپنا مشکل کشا پاؤ گے اور علی تمہاری اس مصیبت کو دور کر دے گا. ان کی یہ دعا جس کا ان کے بقول کوئی معتبر ماخذ نہیں، اسی کو لے کر ان کے مشہور ذاکر اور مشہور علامہ طالب جوہری کتنی لمبی لمبی چھوڑ گئے. ذرا سنیے جوہری صاحب کو. اور دیکھو تاریخوں میں، اور پھر جملہ کہہ رہا ہوں، نہ ملے گی ریوان تھام لینا میرا. 40ویں دن رسول نے صبح کی نماز پڑھی، اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگار خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، مالک تو خیبر کی فتح کو آسان بنا دے. پھر کہہ رہا ہوں، یہ بچے سنے، بزرگ تو جانتے ہیں. صبح کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ بلند کیے اور کہا مالک خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، تو خیبر کی فتح کو آسان بنا دے. نبی کا جملہ ختم ہوا اور وہ حکم آیا نادی علی، بولا علی کو، بولا علی کو، وہ تیری مدد کرے گا. حوالہ دینے کا نرالا انداز جوہری صاحب سے آپ نے سنا. تاریخوں میں ہے. بھائی کون سی تاریخ میں ہے؟ جس تاریخ میں ہے اس تاریخ کی حیثیت کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، جس سے یہ کہانی لی گئی اس کی سند کیسی ہے. کچھ تفصیل نہیں، کوئی بات بتائی نہیں گئی، بس تاریخوں میں ہے یہ کہہ کر اپنا کام چلا لیا. جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا مجالس میں، آواز پہ آندھی ہے. بھائی آواز آ کہاں سے رہی؟ یہ آواز دینے والا کون ہے؟ اس آواز کا مصدر کیا ہے؟ یہ آواز پیغام کیا دے رہی؟ بس وہ آواز پہ آندھی ہے اور جا کر اپنا کام چلا لیتا ہے. حالانکہ بات اس عظیم ترین ہستی کے بارے میں ہے جن کا یہ فرمان ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 107، من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے مجھ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور یہ حدیث روافض کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. دیکھیے ان کے فقیہ، ان کے محدث حر العاملی کی کتاب بصائر الشیعہ جلد 12 ہے، صفحہ 249 ہے، روایت نمبر 16223 ہے. یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو تو پھر مکمل احتیاط اور تحقیق کے بعد بیان کی جائے. اگر روافض کا یہ خیال ہے کہ ان کا ذاکر طالب جوہری سچا ہے تو کسی صحیح دلیل سے ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک خیبر میں رہے. اگلی بات کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا، پہلے یہی کسی صحیح سند سے ثابت کرے. مزید جھوٹ سنیے جوہری صاحب کیا بیان کر رہے ہیں. بولا علی کو، بولا علی کو، وہ تیری مدد کرے گا. نماز میں تھا ایاک نستعین، مالک مدد صرف تجھ سے مانگی، اللہ سے کی علی نے. بھائی عجیب و غریب روایت ہے نادی علی.
روایت ہے یہ، ناد علی مظہر العجائب، پکارو علی کو جو عجائب کا مظہر ہے. جبھی تو ملک صاحب کو دھوکہ ہو رہا ہے بار بار. عجائب کا مظہر ہے بھائی، بات مکمل ہو گئی نا. اچھا، ناد علی مظہر العجائب، حبیب پکار علی کو، ندا دے علی کو جو عجائب کا مظہر ہے. تجد عون لک فی النوائب، حبیب تو اسے اپنی ہر مشکل میں مددگار پائے گا. ہر مشکل میں، کوئی ایک مشکل نہیں، ہر مشکل میں مددگار پائے گا. کل ہم و غم سینجلی. وہ ناد علی کبیر کی کوئی سند نہیں ملتی، اتنی ہے جتنی میں عرض کر رہا ہوں. یہ جو ناد علی صغیر کہلاتی ہے نا، سند اسی کی ہے. اسے تو کسی نے اضافہ کیا ہے بے ولایت، کیا بے نبوت کا یا محمد، اور ہاں یہ اضافہ ہے بے عظمت کا یا اللہ. یہ اصل ناد علی میں نہیں ہے. آغا جواد نقوی صاحب کو کوئی طالب جوہری صاحب کا یہ بیان سنا دے کہ یہ آپ کے فرقے کے علامہ صاحب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگنے کا حکم دیا. رہی طالب جوہری کی یہ بات کہ ناد علی کبیر کی سند نہیں، اس میں کسی نے اضافہ کیا، تو ہم روافض ہی کی ویب سائٹ سے عرض کر چکے کہ کبیر ہو یا صغیر، چھوٹی ناد علی ہو یا بڑی، کسی معتبر سند سے یہ بات نہیں ملتی. مطلب جیسے بڑی کسی کا اضافہ ہے، ایسے چھوٹی ناد علی بھی کسی کا من گھڑت کارنامہ ہے. اپنے جھوٹوں میں مزید اضافہ کرتے ہوئے جوہری صاحب کیا بیان کر رہے ہیں ذرا سنیے. اور اب چوتھا جملہ رسول کا ہے بے ولایت کا، یا علی یا علی یا علی. علی تیری ولایت کا واسطہ، علی تیری ولایت کا واسطہ، علی تیری ولایت کا واسطہ، تو میری مدد کر دے. ولایت کا واسطہ. غدیر بہت دور ہے جہاں ولایت کا اعلان ہوگا. غدیر بہت دور ہے جہاں ولایت کا اعلان ہوگا. بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. تو 3 جملے اللہ کے، ایک جملہ نبی کا. یہ 4 جملے ہیں نا. خدا کی قسم پوری تاریخ اسلام میں ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں اللہ اور محمد کے دونوں جملے ملے ہوئے ہوں، سوائے اس ایک مقام کے. کسی حدیث میں یہ بات ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر. عرض یہ ہے کہ جس سے روایت بتا رہے ہیں یہ روایت تو یقیناً نہیں ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ان شرکیہ دعاؤں کو اللہ کے ہاں وسیلہ کا نام دینے کی غلط بیانی کرتے ہیں، جبکہ ان کی اس من گھڑت خود ساختہ ایجاد کردہ روایت میں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مدد کی تعلیم ہے. پھر انہی کی ایک مفروضہ اور خیالی صفت کا انہی کو واسطہ دیا جا رہا ہے. جیسے صحیح العقیدہ مسلمان اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے اللہ کو اللہ ہی کی کسی صفت کا واسطہ دیتا ہے، ایسے رافضیوں کی اس من گھڑت روایت میں علی ہی سے دعا اور انہی سے توسل اختیار کیا جاتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ سے دعا اور سیدنا علی کا وسیلہ قرار دینا بھی ان روافض کا ایک فریب اور جھوٹ ہے. ذاکر طالب جوہری کا اسی بیان میں ایک بہت بڑا جھوٹ اور بھی ہے، ذرا سنیے. تو اب جو علماء ملے ان سے پوچھئے گا علی کہاں ہے؟ مدینے میں. رسول نے پکارا کہاں؟ خیبر میں. آج بھی خیبر اور مدینے کا فاصلہ جا کے ناپ لو، 80 کلومیٹر. خیبر کے میدان سے رسول نے کہا یا علی. آواز پہنچی نہیں پہنچی؟ پہنچی تو آ جانا چاہیے تھا، پہنچی تو آ جانا چاہیے تھا. رسول نے دوسری مرتبہ کہا یا علی. آواز پہنچی نہیں پہنچی؟ اگر پہنچی تو آ جانا چاہیے. بھائی رسول کی پہلی آواز پہ آنا چاہیے، دوسری آواز پہ آنا چاہیے. رسول نے تیسری مرتبہ کہا یا علی. علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ، تیسری آواز پر. علی نے کیا کہا تیسری آواز پر؟ لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کی ہے ختم نہیں ہوئی تھی کہ علی میدان خیبر میں تھے. افسوس ہے ان ذاکروں کی جہالتوں پر. جھوٹی کہانیوں سے تماشا لگا کر اپنی عوام کو مزید گمراہ کرتے ہیں. اب اس کی اس جھوٹی کہانی کے مطابق جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں سیدنا علی کو پکارا، اس وقت علی مدینہ منورہ میں تھے، اور مدینہ اور خیبر کے درمیان کا فاصلہ بقول جوہری صاحب کے 80 کلومیٹر ہے. حالانکہ وہ 80 کلومیٹر نہیں بل اس سے ڈبل کے قریب ہے، اور وہ 173 کلومیٹر. خیر یہ تو بات تھی جغرافیہ کی، اسے چھوڑو. جھوٹ اس ذاکر نے کیسے بولا
کہ اس وقت مولا علی رضی اللہ عنہ وارضا مدینے میں تھے، اور اس جھوٹ پر اس کی ڈھٹائی کا کیا کہنا؟ علماء سے پوچھ لو، بھائی ہماری کم مانیں گے آپ؟ ہم آپ کو آپ ہی کا ایک ملا جعفر مرتضی عاملی، جس نے الصحیح من سیرت النبی الاعظم کے نام سے صحیح کی بجائے موضوع من گھڑت روایات اور رجال قرآنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بغض و کینے سے بھری ہوئی کتاب لکھی۔ اس کی جلد 17 صفحہ 145 پر لکھا، سیأتی انشاءاللہ ان علی علیہ السلام کان علی رأس جیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حین خروجہ من المدینہ۔ غزوہ خیبر کے حالات میں ہی عاملی رافضی نے لکھا کہ ان قریب اس کا بیان آئے گا کہ علی رضی اللہ عنہ وارضا مدینے سے نکلنے کے موقع سے ہی جیش رسول کے سپہ سالار تھے۔ کیا معنی؟ ان کی کتابوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر جا رہے تھے تو مدینہ منورہ سے ہی سیدنا علی اس لشکر میں شامل ہو چکے تھے، خیبر میں بھی ساتھ تھے۔ تو اس طالب جوہری کا سری جھوٹ اور اس کی بنائی ہوئی من گھڑت کہانی کہ 3 آوازوں میں سے تیسری ہی آواز میں علی مدینہ سے 173 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے خیبر پہنچ گئے۔ حد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، لیکن روافض کے ہاں جھوٹ کی کوئی حد نہیں۔ المقصود، آغا جواد نقوی نے یہ جو کہا کہ ہمارے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم سیدنا علی سے مدد مانگتے ہیں، تو عرض ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بلکہ دیگر عظیم بزرگ شخصیات تم تو ان کی طرف منسوب گھوڑوں سے بھی مانگتے ہو۔ اس منظر کو دیکھیے، اس گھوڑوں کے سوموں کو چوما جا رہا ہے، معصوم بچوں کو لا کر اس کے قدموں میں بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، بلکہ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ رہی بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گستاخی کی، تو یہ بھی کوئی غلط فہمی نہیں تمہارے بارے میں کسی نے پھیلائی، بلکہ سبائی ٹولہ اپنے بانی ابن سبا سے لے کر آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، مبارک جماعت صحابہ کی گستاخیاں کرتا آ رہا ہے۔ دور کیا جانا، جب وطن عزیز میں صحابہ اور اہل بیت کے گستاخوں کے خلاف سخت سزاؤں کا ایک بل پاس ہونے کا وقت آیا تو یہی نقوی صاحب تھے جن کو بڑے مروڑ اٹھے تھے، اور انہوں نے بڑی دوڑیں لگائی تھی، بڑی محنت کی تھی، اور کہا تھا کہ ہم اس کو کبھی پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی ان کے چہرے پہ پڑی ہوئی جھوٹی اعتدال کی چادر کو تار تار کر کے اتارا تھا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج پھر کہتے ہیں، اگر آپ صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کرتے اور یہ آپ کے بارے میں لوگوں میں غلط مشہور ہے، تو اس وقت آپ سارے کیوں تڑپ رہے تھے؟ آپ سارے کیوں دوڑے لگا رہے تھے؟ آپ سارے کیوں ترلے اور منتوں پر آئے ہوئے تھے کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے؟ معنی یہ کہ آپ صحابہ کی گستاخیاں کرتے تھے، اسی لیے آپ کو سزاؤں کا ڈر تھا۔ دنیا میں کوئی اہل سنت ایسا نہیں، کوئی اہل الحدیث ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی گستاخی کرتا ہو۔ ہم جس طرح اہل بیت کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں۔ کوئی اہل سنت تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی اہل الحدیث تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن حسین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کی توہین کا ادنا سا تصور کرے۔ ہم اس بندے کو مسلمان ہی نہیں مانتے جو اہل بیت کا گستاخ ہو، جس کی زبان سے اہل بیت کی توہین کے جملے نکلتے ہوں، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ اسی طرح ہم اس کو بھی مسلمان نہیں مانتے جو ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، ابو سفیان کے ایمان کا انکار کرے۔ ہم صحابہ کے ایمان کا انکار کرنے والے کو بھی مسلمان نہیں مانتے، اہل بیت کی توہین کرنے والے کو بھی مسلمان نہیں مانتے۔ تو اہل سنت کے لیے، اہل الحدیث کے لیے یہ سزاؤں کا پاس ہونے والا بل دونوں لحاظ سے مقبول ہے کہ ہم نہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، ہم نہ ناسبیوں کے ساتھ ہیں، نہ رافضیوں کے ساتھ۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے، آپ کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے، تو اس بل کے خلاف پھر اتنا مروڑ کیوں اٹھا تھا؟ وہ مروڑ کا اٹھنا دلیل ہے کہ آپ گستاخ صحابہ ہیں، اسی لیے آپ نے اس بل کی رکاوٹ کے لیے محنتیں کی۔
اللہ نے توفیق دی تو جواد نقوی صاحب کی مزید باتوں پر گفتگو اگلی کسی مجلس میں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔